بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آخری 3 آیاتیں 284 سے 266 تک کی تفسیر کریں گے۔ ان آیاتوں میں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات جن پر دین کی اساس قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اس کی مالکیت، اس کی مشیت اور حکم اور حساب کتاب کا بیان۔ اگرچہ ان آیاتوں کو ہم اکثر و بیشتر آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھتے پڑھاتے۔ ہم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو پھر قبروں میں دفن کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیاتوں کو حفاظ کرام یا دیندار لوگ مقبرے پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ لیکن ان آیاتوں میں ایک بہت بڑی حقیقت پنہا ہے، اور جس طرح کہ میں نے کہا یہی وہ آیاتیں ہیں جو ہمیں دین اسلام کی بنیادوں سے واقف کرتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، اور انسان کی حیثیت اس زمین میں، اس دنیا میں کیا ہے۔ کیا وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کچھ تو نہیں کر رہا؟ اس کا رویہ، اس کا طرز عمل، وہ اس بنیادی تعلیمات کے خلاف تو نہیں؟ اس بارے میں تم جانتے ہی نہیں، نہ کوشش کرتے۔ اور کیوں ہم کوشش کریں مسلمان؟ ہم تو صرف ثواب کے چکر میں پڑے لوگ، ہمارا مطمع نظر عمل نہیں، صرف ثواب کا حصول ہے۔ ہم قرآن کو بھی پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں کچھ ثواب ملے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اس لیے کہ صرف ہمیں ثواب ملے، اور اسی ثواب کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور حج کرتے ہیں، باقی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے یہ ثواب کیا ہے، دین کی حکمت کیا ہے، اور ان آیاتوں میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی حکمت کیا ہے، تو آئیے اب قرآن سے ہم جاننے کی کوشش کر لیں گے کہ یہ جو آیاتیں ہیں آخری، اس قدر اہمیت کے حامل کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے قبروں پر یہ آیاتیں پڑھی جاتی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیاتیں بہت فضیلتیں ان آیاتوں کی علماء کرام بتاتے ہیں، لیکن اس میں جو حکمت پنہا ہے، اس میں جو فائدے ہمارے لیے دنیا اور دین کے، وہ ہمیں وہ نہیں بتاتے۔ اس لیے زمین میں جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارا رویہ ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ اس میں ہم تکبر دیکھتے ہیں، اس میں ہم ظلم دیکھتے ہیں، اس میں ہم بے انصافی دیکھتے ہیں، اس میں ہم دھوکہ دہی دیکھتے ہیں، بہت کچھ خرابیاں ہم دیکھتے ہیں اگرچہ ان آیاتوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پہلی بات، اے انسان اس بات کو تو مان پہچان کہ اس زمین میں تو مالک نہیں ہے، جو زمین میں تم رہتے ہو، اس کائنات میں اور اس زمین میں تیری نہ کوئی شراکت ہے، تیرا نہ کوئی حصہ ہے، نہ تیری کوئی مالکیت ہے، نہ تیری کوئی ملکیت ہے۔ یہ اپنا انسان ذہن بنائے۔ زمین میں انسان خلیفہ ہے، زمین میں انسان خلیفہ ہے، زمین میں انسان ذمہ دار ہے، زمین میں اس کو پابندی کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ اگر وہ زمین میں ایسا اعتقاد، ایسا رویہ اپنائے کہ میں زمین کا مالک ہوں، یا زمین کے ایک حصے کا میں مالک ہوں، اور میں زمین میں صاحب اختیار ہوں، جو بھی کروں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، جس چیز کو بھی اپنا ہوں کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں، یہ رویہ، یہ عقیدہ، یہ قرآن کی بنیادی تعلیمات کے خلاف اور فطرت کے بھی خلاف۔
ملکیت اور مالکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جب تک یہ ذہن ہم نے نہیں بنانا ہے، ہمارا تکبر، ہمارا قبضہ گیری، ہمارا استحصال، ہمارا بغض، ہماری حاکمیت، یہ نہیں ختم ہوگا. پھر ہر آدمی اٹھے گا اپنی طاقت کے مطابق، وہ اپنے آپ کو مالک بولے گا، وہ قبضے کی طرف جائے گا، وہ اپنے آپ کو حاکم بولے گا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ ٹھہرائے گا، وہ آمیریت کا دعوے کرے گا، وہ شہنشاہیت کا دعوے کرے گا، وہ اللہ کی چیز کو اپنا چیز بولے گا. اللہ کے سپرد کردہ اختیارات کو وہ مطلق اپنا اختیار سمجھے گا، اور اگر ان آیاتوں میں وہ غور کرے گا، اگر وہ ان آیاتوں کو سمجھے گا، اگر ان آیاتوں پر اس کا ایمان ہے، تو وہ بولے گا کہ زمین کا مالک میں نہیں ہوں، زمین کا مالک اللہ ہے، زمین کی ساری چیزیں میری ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں ہے، ان پر میرا کوئی حصہ داری نہیں ہے، میں اللہ کے ساتھ اس کائنات میں شریک نہیں ہوں. اللہ بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک ہے. سورہ سبا کی آیات 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک. یہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، دیکھ خدایا یہ زمین تیری نہیں، میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، میری نہیں، تیری نہیں. اقبال نے بہت پہلی یہ بات کہی تھی، میری تیری کے چکر سے نکلو، نہ تیری ہے نہ میری ہے، نہ تیرے آبا و اجداد کی ہے نہ میرے آبا و اجداد کی ہے، یہ خدا کی زمین ہے، یہ سارے وسائل خدا کے ہیں، ہم مالک نہیں ہیں، ہم ان میں شریک نہیں ہیں. ہمارا اختیار اللہ کی عطا ہے، ہم نے آگے جواب دینا ہے، ہم زمین میں خلیفہ ہے، ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق رویہ ہم نے بنانا ہے اور اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اس طرح کی سورہ یاسین کی آیات 83 میں ہم نہیں پڑھتے، بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہر چیز کا اختیار، ہر چیز کی ملکیت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف ہر ایک انسان نے جانا ہے. اگر ہم مالک ہوتے تو پھر کوئی اپنی ملک کو چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ اپنی بادشاہی کو کیوں کر چھوڑتا ہے؟ کچھ وقت کے لیے ہم آئے اور جو اللہ نے ہمیں اختیار دیا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے حق ہمیں دیا تھا، اس کو ہم نے استعمال کیا، صحیح غلط، پھر ہم چلے گئے، آگے ہم نے جواب دینا. اگر اپنے مالک کے مطابق ہم نے اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کیا تھا، ہم نے مالکیت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ہم نے تکبر کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ دعویٰ نہیں کی تھی کہ زمین ہماری ہے، زمین کے وسائل ہمارے ہیں، اور ہم نے خلق خدا کو اپنا غلام نہیں بنایا تھا، آقا نہیں بنے تھے، تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اور اگر ہم نے اپنا رویہ ان آیاتوں کے مطابق نہیں بنایا تھا تو ہم جواب دیں. جس طرح کہ سورہ مومن کے آیات 16 میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا جب سارے لوگ حشر میں قیامت کے دن اللہ کے حضور میں جواب دہی کے لیے جمع ہوں گے، تو اللہ پاک اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، تم تو زمین میں، میری زمین میں بادشاہ بنے ہوئے تھے، میرے زمین میں صاحب اختیار بنے ہوئے تھے، میری زمین پر تم نے قبضے کیے تھے بلا محنت، بلا محنت، اور آقائی کے تم نے دعوے کیے تھے، میرے بندوں کو تم نے غلام بنایا تھا، میری روزی کو تم نے میرے بندوں سے چھینا تھا، روزی میری تھی پر تو نے اس پر قبضہ کیا تھا اور میرے بندوں کو تم نے ستایا تھا. اب جواب دو، کہاں گئی تمہاری وہ بادشاہی؟ کہاں گئے تمہارے وہ اختیارات؟ کہاں وہ تمہاری آمیریت، وہ تمہارا دبدبہ، وہ تمہاری حاکمیت؟
وہ تمہارا ڈنڈا، وہ تمہارا زور، لے من الملک اليوم للہ الواحد القہار، سر جھکائے جواب نہیں دے گا، شرم کے مارے، خوف کے مارے، تو اس کو جواب ملے گا کہ تو مالک نہیں تھے، یہ ملکیت تیری نہیں تھی، یہ اس رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات کی تھی، جو واحد ذات ہے، یکتا ذات ہے، اور وہ قہار ہے، اس کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ انسان تو خلیفہ ہے، انسان تو مالک نہیں۔ اللہ نے زمین میں انسان کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ تو اپنی مرضی، اپنی منمانی تو نہیں کرتا، خود تو حاکم نہیں بن بیٹھتا، خود مالکیت اور ملکیت کا دعویٰ خلیفہ نہیں کرتا۔ خلیفہ تو بولتے یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ حاکم اللہ ہے، میں نے اس کے حکم کو اسی کے مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیات 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل کہیے اے رسول، ان کو سمجھائیے، لوگوں کو بولے، اللہم مالک الملک، اے پروردگار ہے میرے مالک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہ، تؤتی الملک من تشاء، بادشاہی یہ تیری ہے خدایا، یہ زمین یہ تیری ہے، یہ سارا کچھ تیرا ہے خدایا، تو اپنی مشیت کے مطابق، اپنے قانون کے مطابق، اپنی سنت کے مطابق، اس حکمت کے تحت جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے، تیری مشیت کے مطابق۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی جو مشیت ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاں، جو اللہ کی مشیت کو فالو کرے گا، جو اللہ کی مشیت کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، تو زمین میں اللہ تعالیٰ اس کو اختیار عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کے مطابق اس کو عطا کرے گا، اور اگر پھر اس کو اللہ کی مشیت کے مطابق چلائے گا وہ کامیاب انسان ٹھہرے گا، اور اگر وہ پھر اللہ کی مشیت اس کے مطابق اس کو نہیں چلے گا وہ اس کا جواب دہ ہوئے گا۔ جس طرح کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے حضرت طالوت علیہ السلام کے حوالے سے، جب بنی اسرائیل وہ مغلوب ٹھہرے، وہ غلام ٹھہرے، تو وہ اپنے پیغمبر جناب سمویل علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمیں ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ اللہ نے ان کے لیے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کو مقرر کیا۔ انہوں نے حضرت طالوت پر اعتراض کیا کہ یہ ہمارا جیسا نہیں ہے، اس کے پاس وہ مال، وہ متاع، وہ مقام نہیں ہے، یہ ہمارے اشرافیہ میں سے نہیں ہے، ہمارے کلاس میں سے نہیں ہے، اعلیٰ کلاس کا یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء۔ اے بنی اسرائیل، اللہ نے طالوت کو اپنی مشیت کے مطابق یہ حکومت دی، اس کو بادشاہ بنایا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس نے وہ تم سے زیادہ علم والا ہے اور تم سے زیادہ طاقت والا ہے، اس لیے اللہ کی مشیت کے مطابق حق اسی کا ہے کہ زمین میں اللہ کے حکم کو وہی چلائے اور خلیفہ بن کر تمہارا حاکم بنے، اللہ کے اختیارات کو استعمال کرے۔ تو معلوم ہوا کہ بادشاہ تو اللہ ہے، شہنشاہ تو اللہ ہے، مالک تو اللہ ہے، سب کچھ تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ اپنی مشیت کے مطابق جس کو جتنا چاہے دے دے، اور وہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر وہ صلاحیت نہیں ہے پھر اللہ نہیں دیتا، لیکن ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی صلاحیت ان میں نہیں ہوتا،
لیکن وہ دعویدار ہے، وہ قابض ہے، جن میں صلاحیت ہے وہ بیچارے رل رہے ہیں، اور جن میں صلاحیتیں نہیں ہے، جو خدا کی مشیت پر نہیں چل رہے، وہ قابض ہے۔ وہ قابض ہے تو ان سے ضرور جواب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں پڑھا تھا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ سب کچھ اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے، ملکیت اللہ کا ہے۔ تم کون تھے اللہ کی زمین پر ملکیت اور مالکیت کا دعوے دار، اللہ کے بندوں پر آقائی کرنے والے؟ جس طرح کہ داؤد علیہ السلام کو، جب داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلافت عطا کی اپنی مشیت کے مطابق، تو ہم پڑھتے ہیں نا سورت 38 آیات 26 میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد یہ جو خلافت تجھے ملی ہے اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کو اللہ کی مشیت کے مطابق تم نے چلانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تم نے چلانا ہے، اس کو تم نے صحیح چلانا ہے، بادشاہ بن کر نہیں، آمر بن کر نہیں، مالک بن کر نہیں، زوراور بن کر نہیں، قابض بن کر نہیں، خلیفہ بن کر، جس کا حکم تیرے رب نے تجھے دیا ہے، جو مالک نے تجھے دیا ہے، اس لیے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ داؤد تم جانتے ہو کہ یہ زمین تیرا نہیں ہے، زمین کے وسائل تیرے نہیں ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کی مشیت کے مطابق تمہیں ملا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق، حکم کے مطابق تم کو ملا ہے، تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق تم نے چلانا ہے، اور یہی ہمیں بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے، ہم مسلمان دیکھتے ان آیاتوں کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اپنے ہاں ہم نے زمین کی ملکیت کا فتویٰ دیا اپنے جاگیرداروں کو۔ ہمارے ملک میں ہندوستان والوں نے نہیں دیا، ہندوستان والوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے ان آیاتوں کو پڑھ کر، ان آیاتوں کی تفسیریں لکھ کر انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا۔ جو بھی چاہے زمین میں آقا بنے، بالکل جاگیرداری کے حوالے سے انہوں نے جائز ٹھہرایا کہ جاگیرداری بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ زمین پر قبضہ کرتے تو کر دیتا۔ اور پھر انہی فتووں کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے جو زرخیز زمینیں ہیں، جو زرعی زمینیں ہیں، ان کا 22% وہ 1% جاگیرداروں کے ہاتھ میں، 22% زرعی زمینیں، زرخیز زمینیں، ان علماء کرام کے فتووں کی وجہ سے وہ 1% لوگوں کے ساتھ ہے، جو زمینوں پر مالک بنے بیٹھے ہیں، حاکم بنے بیٹھے ہیں، خدا بنے بیٹھے، اور کسانوں کو وہ اپنا بندہ سمجھتے ہیں، اور پھر ملک میں حاکمیت کے دعوے دار بنے بیٹھتے، اور عوام پر وہ حاکم بنتے ہیں۔ اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا اور یہ آیات کو اس طرح پڑھا جاتا کہ نہیں، ہر آدمی اپنی محنت کا حقدار ہے، جس قدر تم محنت کرتے ہو اللہ کی مشیت کے مطابق، اس کے قانون کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، وہ بالکل تیرا حق بند، لیکن تو اصل مالک نہیں ہو، تو اصل حاکم نہیں ہو، اصل میں ملکیت تیری نہیں ہے۔ ہم نے فتویٰ دیا، آمیریت کے حق میں ہم نے فتویٰ دیا، اور آج عالم اسلام آمیریت کے نیچے زندگی گزار، دنیا میں آزادیاں ہیں، دنیا میں عوامی حکومتیں ہیں، ترقی یافتہ دنیا میں قانون کی بالادستی ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں میں ان آیاتوں کو پڑھ پڑھ کر ہم پر آمیریت مسلط، ہم پر خاندان مسلط، ہم بادشاہت کے جو ہے نا چکی میں پس رہے، بھی 21ویں صدی میں ہم آمیریت کی چکی میں پس رہے، کوئی آئین نہیں، کوئی قانون نہیں، ہر آدمی اپنے حصے کا آقا بنا ہوا ہے۔ آج بھی ہمارے وسائل جو عمومی وسائل ہے، جو قومی وسائل ہے، ان پر ایک طبقے کا قبضہ ہم نے مانا ہوا ہے،
اور وہ قبضہ ان پر، وہ جو طبقہ ہے ان پر قابض ہے. زمینوں پر ایک طبقے کا قبضہ ہے، پانیوں پر دوسرے قبضے کا قبضہ ہے، پہاڑوں پر، معدن پر، معدنیات پر ایک طبقے کا قبضہ ہے. اور یہی علماء کرام ان کو جواز کے فتوے دیتے. ان آیاتوں کو پڑھ کر ہر جگہ قرآن میں پڑھتے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سب کچھ خدا کا ہے، تو زمین میں خلیفہ ہو، تو مالک نہیں ہو، تو حاکم نہیں ہو، حکم اللہ کا ہے، اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کی چیزوں میں کوئی شریک نہیں. پر کیا کرے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. کاش کہ ہم قرآن مجید کو خود غور فکر سے پڑھتے، اس آمیریت سے، ان انسانوں کی خدائی سے ہم نکلتے. اور کاش کہ ہر مسلمان اس آیات کو علن پڑھتا، علن اعلان کہ نہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہم تمہاری مالکیت کو نہیں مانتے، ہم تمہاری آمیریت کو نہیں مانتے، ہم تمہاری غلامی سے انکار کرتے ہیں، اپنی محنت کا تم حقدار ہے، قبضے کو چھوڑ دو، زور کو چھوڑ دو، آؤ قرآن کو پڑھ لو. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. دوسری بات کو سنو جو دین کی بنیادی اساس ہے، بنیادی اہمیت کا حامل، کہ اللہ کی مشیت وہ کیا ہے کہ ہر انسان وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے. ہر انسان، ہر انسان، یاد رکھنا، چھوٹا بڑا، بزرگ مرید، عالم شاگرد، زوراور کمزور، وہ اللہ کے ہاں جو ان کا بادشاہ حقیقی ہے، ان کا مالک ہے، کہ ان کے سامنے وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے. شاید یہ احساس ہم میں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے حضور میں جواب دہ ہیں. کل اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایک چیز کا جواب مانگے گا. اللہ نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہے، اگر ان ذمہ داریوں کو ہم نے صحیح نہیں نبھایا تو ہماری پیشی ہے خدا کے حضور. پھر ہم کتنے اچھے لوگ ہوتے. لیکن کیا کریں کہ ادھر بھی علماء کرام ہمیں یہی بتاتے کہ نہیں جی، مسلمانوں سے حساب نہیں ہوگا، حساب تو عیسائیوں سے ہوگا، حساب عیسائیوں سے ہوگا، حساب تو یہودیوں سے ہوئے گا، حساب تو ہندوؤں سے ہوگا. مسلمان سے کیوں ہوگا؟ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، یہ کلمہ اس کو حساب نہیں ہونے دے گا. جب اس کو حساب کے لیے بلایا جائے گا اور جو اس کے کرتوت اس کے سامنے آئیں گے، اس کی خرابیاں بدعمالیاں اس کے سامنے آئیں گے، تو کلمہ شریف آئے گا اور اللہ کے حضور میں جھگڑے گا کہ جس نے میرا ورد کیا اس سے حساب نہیں ہوگا، بلا حساب کتاب وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح اور لوگ آئیں گے، اور لوگ آئیں گے، اور وہ حساب میں خلل ڈالیں گے اور نعوذ باللہ اللہ کو مجبور کریں گے کہ ان سے حساب مت لے لو. ابراہیم علیہ السلام آئے گا، یہودیوں سے حساب مت لو. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیوں سے حساب مت لو. کرشن جی وہ آئیں گے، ہندوؤں سے حساب مت لے. رام چندر جی وہ آئیں گے، ہندوؤں سے حساب مت لے. جناب گرو نانک وہ آئے گا، اس سکھوں سے حساب مت لے. لیکن اللہ کیا فرماتا؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم. جو اعمال تم ظاہر کرتے ہو، جو اعمال تم چھپے کرتے ہو، جس کا علم انسان ہے یا نہیں لوگوں کو، لیکن اللہ کو اس کا علم. اللہ حساب لے گا، اللہ پاک حساب لے گا. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے فرمایا میں نے اس کائنات کو پیدا اسی طرح کیا. اس کائنات میں زمین کو، پھر زمین میں انسان کو، پھر انسان کو میں نے شعور دی، میں نے آزادی اختیار اس کو دیا، اس کو زمین میں خلیفہ ٹھہرایا.
اچائی برائی کا پہچان اس کو کرایا، انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا، وحی کا کتابوں کا سلسلہ چلایا، تو اس سے کیوں حساب نہیں ہوئے گا؟ ہاں البتہ حساب کتاب میں بے انصافی نہیں ہوئے گا، حساب کتاب میں ظلم نہیں ہوئے گا، پر حساب ضرور ہوئے گا، حساب ضرور ہوئے گا۔ اور فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کسی نے ایک ذرے کا نیکی کیا ہے تو اس کی جزا اللہ اس کو دے گا، اور اگر ایک ذرے کا اس نے بدی کیا ہے اس کی سزا وہ بھگتے گا۔ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ۔ آج اللہ نے فرمایا حساب کتاب کے دن، حساب کتاب ہوگا، جس نے جو بھی کیا، اچھا کیا برا کیا، اس کا بدلہ اس کو اللہ تعالیٰ دے گا، ہاں ظلم نہیں ہوگا۔ کل نفس اليوم تجزا کل نفس، آج ہر ایک بدلہ، ہر ایک انسان اس کو بدل دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اس دن، قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، ہر ایک کی کتاب اس کے سامنے رکھی جائے گی، اس کا حساب کتاب اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ اقرا کتاب کا، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ۔ تم نے تو بولا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے کون حساب لے گا؟ میں حافظ قرآن ہوں، میں دین کا عالم ہوں، مجھ سے کون حساب لے گا؟ میں عیسائی ہوں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا، اس کی محبت میں سرشار تھا، مجھ سے کون حساب لے گا؟ ہم تو تورات کے ماننے والے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے عظیم پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہم سے کون حساب لے گا؟ یہ ہے تیرا حساب کتاب، اللہ نے فرمایا پڑھ اس کو۔ ابھی تو کہتا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ادھر کچھ میری شفاعت ہوگی، کوئی دوست مجھے چھڑائے گا، کچھ فدیہ میں دوں گا، کچھ اچھائیاں میں نے کی ہے، وغیرہ وغیرہ سر۔ اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا یہ نامہ اعمال، حساب کتاب تیرے لیے بھی کافی ہے۔ دیکھیں اگر یہ عقیدہ ہمارا ہوتا تو آج ہم اچھے لوگ ہوتے، آج ہمارے عقائد ٹھیک ہوتے، ہماری عبادتوں میں خلوص ہوتا، ہمارے معاملات درست ہوتے، اخلاقیات میں عالیشان ہوتا، ہمارا ایک کردار ہوتا، ہم ذمہ دار لوگ ہوتے۔ لیکن مذہب کی دنیا میں ایسا نہیں ہے، مذہب کی دنیا میں ہر آدمی کہتے ہیں مجھ سے حساب نہیں ہوگا، اسی لیے مذہب کی دنیا میں کردار آپ کو نہیں ملے گا، عبادتیں آپ کو ملیں گے، مندر بھرا ہوا آپ کو ملے گا، لیکن اچھے معاملات آپ کو نہیں ملیں گے۔ مسجدوں میں رش لگا ہوگا لیکن کاروبار آپ کو ٹھیک نہیں ملیں گے، چرچ بھرا ہوا ہوگا لیکن عدل انصاف آپ کو نہیں ملے گا، معبد یہودیوں کے بری ہوئے ہوں گے لیکن خون انسانوں کا نہیں رکے گا، ظلم نہیں رکے گا، معاشی استحصال نہیں رکے گا۔ کاش کہ ہم اللہ کی کتابوں کو صحیح پڑھتے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو ہم درست سمجھتے، ہم عمل والے انسان بنتے کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا۔ فَأَمَّا من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راغدیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس نے اچھے اعمال کیے، اس کے اچھے اعمال زیادہ تھے، اچھے اعمال کا وزن زیادہ تھا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ تھے، ان کا وزن زیادہ تھا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ لیکن کون مانے گا؟ اتنے برے اعمال، احد پہاڑ جتنے، وہ خود حیران ہوگا، اتنے برے اعمال میں نے کیے، 20 قتل میں نے کیے تھے، لوگوں کے زمینوں کو غصب کیا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بولا تھا، جھوٹی گواہیاں میں نے دی تھی، اللہ کے بندوں کو میں نے غلام بنایا تھا، اللہ کی زمین میں خدائی کا دعوے دار تھا، خلق خدا کو میں نے رلایا تھا، ایک ایک نوالے کے لیے ان کو محتاج کیا تھا، نہ اخلاق تھا، نہ معاملات تھے، نہ عبادتیں تھے، میں تو دوزخ میں جاؤں گا، اتنے برے اعمال۔
وہ دیکھو ترازو جو ہے بالکل برائیوں کا وہ جھکا ہوا ہے، لیکن کلمہ شریف آئے گا ایک پرزے کی شکل میں، اور ترازو کے دوسرا جو پلڑا ہے اس میں آئے گا، اتنا بھاری ہوگا کہ اس کے احد جتنے جو ہے نا پہاڑ جتنے گنا وہ ختم ہو جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ مجھے بولے کوئی پھر اچھا کام کرے گا؟ پھر تو ورد اورات کریں گے، پھر تو وظیفوں میں لگیں گے، پھر تو درود شریف میں لگیں گے، پھر تو نام کے مسلمان بنیں گے، نام کے عیسائی بنیں گے، نام کے یہودی بنیں گے۔ کیا سروکار عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں، کیا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں، کیا لگاؤ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ۔ جب کلمہ شریف ہمیں جنت میں لے جائے گا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قاتل بھی دوزخ میں جنت میں جا رہے، چور بھی جا رہے، ڈاکو بھی جا رہے، لٹیرے بھی جا رہے، بد کردار بھی جا رہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی مشیت نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ کیا یہ تعلیم ہمیں قرآن دیتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اس کا اللہ حساب لے گا، چاہے تم نے اچھے کام کیا یہ برے کام کیا، چپے میں کیا ظاہر میں کیا۔ ہاں انصاف کے ساتھ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا انصاف سے، حساب لینے سے، حساب کتاب لینے سے، کوئی اس کو، وہ ہر چیز پر قادر اور قدیر ہے، اس کی ایک مشیت ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس نے عدل کو پسند فرمایا ہے، وہ کیوں بے انصافی کرے گا کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیے، ایک آدمی نے 100 انسانوں کو بچایا، دونوں جنت میں جا رہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اس کے اندازے ہے، اس کا قانون ہے، اس کی مشیت ہے، وہ اپنے فیصلے اپنے ارادوں کے مطابق کرتا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ مغفرت کرتا ہے، بے شک کرتا ہے، لیکن اپنے قانون کے مطابق۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، ہمارے ہاں ترجمہ کیا جاتا ہے؟ جس کی مرضی اللہ اس کو معاف کرے، جس کی مرضی اللہ تعالیٰ، جس طرح وہ نمرود بول رہا تھا، کیا خدا اس طرح کرتا؟ خدا کی مشیت اس طرح؟ وہ ایک آدمی نے 100 آدمی کو قتل کیا، اللہ کی مرضی اس کو جنت میں لے جاؤ، وہ اس نے 100 انسانوں کو بچا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اللہ کی مرضی۔ وہ جو ایک نیک انسان ہے پھینک دو اس کو دوزخ میں، اللہ کی مرضی ہے۔ وہ جو ایک بدترین برا انسان ہے داخل کر دو جنت میں، اس کا اللہ کی نہیں، اللہ کی مشیت، جو اللہ کی مشیت ہے، قانون قاعدے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ قرآن کو پڑھ لیں، اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا، اللہ کے ارادے، اس میں حکمت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا جھلک ہے۔ کیا اللہ کی صفات سے ہم بے خبر ہیں؟ کیا اللہ نے اپنی صفات کا جھلک، روشنی ہمیں قرآن میں نہیں دکھایا؟ کیا اللہ کی چاہت ہماری چاہتوں کی طرح ہے؟ اللہ کی رضا ہماری رضا کی طرح ہے؟ وہ علیم نہیں ہے، وہ حکیم نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حکم اور قانون میں اس کی حکمت کا جھلک نہیں ہے؟ اس کے ارادوں میں علم حکمت کی جھلک نہیں ہے؟ کیا اللہ کے احکامات میں عدل کا جھلک نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی مشیت کے مطابق میں لوگوں کو بخشوں گا، جو مستحق ہوں گے، جو جنت کے مستحق ہوں گے اللہ ان کو جنت میں لے جائے گا، جو جہنم کے مستحق ہوں گے اللہ ان کو دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی مشیت استحقاق پر ہوتا ہے، محنت پر ہوتا ہے۔ جو جنت کے حقدار ہے اللہ نے فرمایا اس کو جنت میں ڈالوں گا، جنت میں داخل کروں گا، اور جو دوزخ کے حقدار ان کو دوزخ میں ڈالوں گا۔ وہ سورہ نجم کی آیت 39 میں ہم پڑھتے ہیں نا،
53ویں سورت کی آیت 39 وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے عمل کیا، اس نے عمل کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان قریب وہ اپنے اچھے اعمال کا بدل، اپنی محنتوں کا بدل، اپنی سرگرمیوں کا جزا پائے گا. اچھی سرگرمیاں کی تھی اس کے ساتھ اچھا ہوگا، بری سرگرمیاں کی تھی ان کے ساتھ برا ہوگا. ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی. اللہ کرے ہم اچھا کریں. یہ ہے قانون مکافات عمل. یہ تھی سورہ بقرہ کی آیات 284 جس میں اللہ پاک نے دین کی اساسی تعلیمات ہمیں بتائیں. اپنے رویے کو درست کر دو، اپنے آپ کو ذمہ دار